السلام علیکم جی. بڑا جی رات ہاؤ ہو رہا اور ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہم کریں جسے کیا کہنا چاہیے ویلاگ، لیکن چیزیں اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی تھیں تو ہم نے صبح کا انتظار کیا کہ صبح تک معاملات کلیئر ہو جائیں تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں. واقعہ پہلے ہم بیان کر لیتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ہمیں صبح کسی دوست نے اسلام آباد سے بتایا کہ انصار الاسلام جو کہ ایک تنظیم ہے والنٹیئرز کی اور ان آرمڈ ہے، اور وہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کی والنٹیئرز کی ایک تنظیم ہے جو ان کے جلسے وغیرہ مینیج کرتی ہے اور جلسوں کے دوران مولانا فضل الرحمان کی سیکیورٹی کرتی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو اسلام آباد بلا لیا تھا کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موو کے اندر اپنے ممبران پارلیمنٹ کی حفاظت کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب جناب اس کے اوپر دو تجزیے ہوئے، اور ایک تجزیہ تو یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ اتنی بوکھلا گئی ہے کہ اس نے وہ گھسے پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھسے، انہوں نے وہاں پہ مارا. اب میں کہوں گا تو عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دے گی نا پی ٹی آئی. وہاں پہ 3 پی ٹی آئی کی جو ہے ایم این ایز ہیں، جن کے ان میں سے ایک وہ بھی جن کی کرم فرمائی کا آج کل میں شکار ہوں، انہوں نے کھڑے ہو کے تو کانفرنس بھی کی کہ یہ جناب ہمیں ہراساں کر رہے تھے. اب بڑی معذرت کے ساتھ یار، ویسے بڑے آپ کا گھر ہے اسلام آباد کے اندر، آپ پارلیمنٹ لاجز میں کیا کرنے گئے تھے کہ آپ وہاں پہ ہراساں ہو گئے؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ جناب وہ اتنی بڑی بڑی اسٹریٹجی تھی تو ان اسٹریٹجی کا جائزہ لینے. تو میڈم ان اسٹریٹجی کا جائزہ لینے آپ ان کے لاج کے اندر گھسے تھے، ان کے کمرے میں گھسے تھے کہ جہاں پہ آپ کو ہراساں کر دیا گیا. تو ٹوٹل 8 بندے تھے، ٹھیک ہے نا. پارلیمنٹ لاجز کے اندر وہ 8 بندے تھے، وہ ایک بندے کے سیکیورٹی گارڈز تھے. یار یہ کتنے آرگنائزڈ طریقے سے جھوٹ اور ڈرامہ مینج کرتے ہیں. اب اس کے اوپر اگر بندہ اس کے اوپر کوئی بات کر دے، فوراً اس نے عورت کارڈ جیب سے نکالنا پرس سے اور لے کے کھڑی ہو جانا کہ میرے خلاف یہ کر دیا، میرے خلاف یہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر پورے یوتھیوں کے پٹے کھل جانے ہیں اور انہوں نے بو بو کرنا شروع کر دینا ہے. بو بو سے چوں چوں کا سفر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مختصر ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے. اور ہم لیکن میرے خلاف ذرا لمبا ہی ہو گیا ہے. تو بو بو سے چوں چوں کا سفر جو ہوتا ہے نا یہ بہت ان کا مختصر ہوتا ہے. تو خیر وہ کیونکہ یو ٹرن مار جاتے ہیں نا تو بھاگ کے واپس جاتے ہیں مالک کے قدموں کے اندر، ٹھیک ہے. آج کل تو نا مالک نے اپنے قدم جو ہے نا وہ اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیے ہیں. اب چوں چوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کس کے پاس جا کے چھپ رہا ہے. تو خیر وہ جو ہے اب وہ خبر پلاننگ آپ دیکھیں کہ وہ چھاپا پڑتا ہے وہاں پہ، وہ ان کو جے یو آئی کے ممبران کو مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی کو، ان کو بھی لے جاتے ہیں ساتھ میں انصار الاسلام کے لوگوں کو. انصار الاسلام حکومت کے ترجمانوں کے بقول ایک دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے. اور آپ جب پچھلی دفعہ مولانا دھرنا لے کے آئے تھے نا تو اس وقت پی ٹی آئی نے یہ شور مچایا تھا اور اس کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا. اس کو مولانا نے، میرا خیال ہے کہ حسن مرتضیٰ کے یہ جو ان کو بھی مارا ہے، ویسے بھی سپریم کورٹ سینیٹر ہیں مرتضیٰ صاحب، حسن مرتضیٰ نہیں، مرتضیٰ ان کا اور نام ہے، لیکن ان کو بھی مارا ہے. اور وہ جو ہیں وہ مطلب زبردست آدمی ہیں جی. وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. آج اسی لیے ہڑتال ہے پورے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل کو مارا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی شخص کو مار رہے ہیں تو وہ آگے سے گالیاں ہی دے گا نا، دعائیں تو نہیں دے گا، ٹھیک ہے. اور وہ جو انہوں نے آگے سے جو وہ پولیس والے جو گھٹیا لوگ ہیں جو بغیر کسی بیج کے وردی پہنی ہوئی ہے، اور وہ مطلب یوتھیے تو نہیں اتنے بہادر ہو سکتے یار، یا اتنے یوتھیے سامنے نہیں آتے. میرا مطلب ہے یہ کوئی انہوں نے کرائے کے نا کوئی قاتل منگوائے ہیں انڈیا سے، تو ان کو یہ کام، یہ پہلے بھی جو کام ہوا ہے وہ بھی ان کرائے کے قاتلوں کے ذریعے ہی ہوا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، کالے ڈالے پہ جو اٹھانے والے آتے ہیں ان کے بھی اسی طرح کے لباس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بہن گل تواڈے وال آ رہی ہے، فوری طور پہ کہو کہ ساڈا یہ نال کوئی تعلق نہیں گا اور ہم نے بندے قتل لیز نہیں کیے. بلیک واٹر جو تھا اس کے جو لوگ یہاں پہ کاروائیاں کیا کرتے تھے وہ اس طرح کا لباس پہنا کرتے تھے. تو یہ کرائے کے ایک ٹٹو ہیں، یہ کرائے کے
قاتل ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کے اوپر بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ان کے مالکان جو ہیں وہ ایک خاص محکمے سے ریٹائر ہوتے ہیں. اس سے آگے میں کچھ نہیں بولتا. تو یہ وہ کرائے کے قاتل تھے جو کہ وہاں پہ لائے گئے، جن کے کوئی بیجز نہیں تھے، کوئی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی، گالیاں بک رہے تھے، مکے مار رہے تھے، ٹھڈے مار رہے تھے، کسون مار رہے تھے. تو وہ جب ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے فوری طور پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی فون پہ بات کرتے ہوئے ایک ویڈیو لیک کی. میں اس کے چونکہ ٹریک کر کے پیچھے تک پہنچ گیا تو وہ انہوں نے لیک کی اور کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ آرمی چیف سے بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اس گفتگو کو سنتے ہیں تو اس کو آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی فرد سے بات نہیں کر رہے بلکہ وہ کسی میڈیا چینل سے بات کر رہے ہیں. آپ ان کے الفاظ کی نشست و برخاست کے اوپر غور کریں، اگر تھوڑی سی عقل ہے تو. مجھے بھی کچھ لوگوں نے بغض معاویہ میں بھجوا دیے، حالانکہ میں نے کہا کہ جی دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی کہاں بات ہو رہی ہے، کتنے رابطے نے. میں کہ چلو یہ تہاڈے خلاف پروپیگنڈا یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس کا جو انالیسس تھا دوسرا، ایک تو یہ والا انالیسس ہو گیا نا. دوسری سائڈ کا انالیسس ہمارے دوست ہے کراچی سے، نام نہیں لینا ان کا، انہوں نے بڑی جناب مجھے کہا توجہ سے سن رہے نا آپ؟ میں کہا جی میں سن رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ ڈیسپریٹ ہو گئے کیونکہ ان سے فگرز پورے نہیں ہو رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے میں ان کے تبصروں کو سیریس لے کے نا ایک آدھ مرتبہ تو کافی زیادہ بےزتی کروا چکا ہوں، لہٰذا میں کہا کہ ایت رائٹ آف کر دی ہے نا، کیونکہ اینا صاحب نے کہہ دیتا. اس کے بعد جب میں نے ان سے فون بند کر کے دوبارہ وہ لاگ ان کر کے اس میں گیا ٹویٹر کے اندر، تو جو تبصرہ موصوف نے کراچی سے فرمایا تھا وہ ڈاکٹر ارسلان نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. اب ڈاکٹر ارسلان صاحب کون ہے؟ ڈاکٹر ارسلان صاحب 420 والوں کے انچارج. ٹھیک ہے، 420 نہیں لاکھ اپروو نہیں کروایا تھا بجٹ پرائم منسٹر کی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے، یاد ہوگا آپ کو. یہ ڈاکٹر ارسلان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں سر، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں، میڈیکل گریجویٹ ہیں، لیکن انہیں آئی ٹی کا بہت پتہ ہے. یہ رنڈی ان منڈی اور اس طرح کے طوائف ان حجاب والا جو یہ سارے ٹرینڈ ہے نا، یہ گھٹیا آدمی چلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو فالو کر لیں. یہ وہ گھٹیا آدمی ہے جو اس طرح کے ٹرینڈ چلاتا ہے. تو انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا میں کہا تیرا بیڑا تھا. جب مجھے یاد ہے ہماری ٹرولنگ جب ہوتی تھی نا، جب متحدہ مرحوم زندہ تھی اور اس کا پورا توتی بولتا تھا، تو اس وقت وہ ٹرولنگ کیا کرتے تھے ہماری. تو اس میں جو متحدہ کے جو احباب آ کے تو گالیاں بکنے کے لیے آیا کرتے تھے، گالیاں وہ کراچی سٹائل کی بکا کرتے تھے، اے والیاں نہیں بکتے تھے. تو وہ جو گالیاں بکنے آیا کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے آگے بھلا کیا فکرہ لکھتے تھے، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی سیاسی جماعت سے متعلقہ نہیں ہوں. اس کے بعد پھر ایم کا منترا شروع ہو جاتا تھا. ٹپیکلی نا یہ وہی سٹائل لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ کراچی والے ہمارے بہت قریبی دوست عزیز ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے. ہم نے ان کی محبت میں کئی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں ابھی تک، لیکن انہوں نے جناب وہ ڈکٹو ناٹ کاما اینڈ فل اسٹاپ چینجڈ، انہوں نے ہمیں جو سیاسی صورتحال بتائی کہ یہ اصل میں کیا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ گنتی پوری نہیں کر پا رہا تھا، یہ اس کی ڈیسپریشن باہر آ رہی ہے. تو میں نے کہا یار یہ ایم کیو ایم اور ناٹ ایم کیو ایم ٹھیک ہے، لیکن کام ایک ہی ہے، سٹائل ایک ہی ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے. بہرحال ایک یہ دوسرا تجزیہ ہے جو ان کا ہے، مطلب کہ پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے. وہ ہو سکتا ہے ہمارے دوست کا تجزیہ جو ہے وہ حادثاتی طور پہ ڈاکٹر ارسلان کے تجزیے سے مل گیا. کیا کہا جا سکتا ہے، مطلب انسیڈنٹلی بھی ہو جاتا ہے یار. گریٹ پیپل تھنک الائک. ہو سکتا ہے دو عظیم دنیا کے عظیم ترین دماغوں کے اندر یک وقت ایک ہی بات آئی ہو تو انہوں نے لکھ دی ہو. لیکن جس آرگنائز طریقے سے خواتین کو جھونکا کہ ہمیں ہراساں کیا گیا اور وہ لگتا تھا کہ یہ فل پلانڈ ایکٹیویٹی ہے. اچھا، اب اس کو کچھ لوگ جوڑتے ہیں کہ جناب رات گئے جو ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا اور ان کی رہائی جو ہے وہ کسی کی مداخلت کا نتیجہ ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ خالی پانڈے بہتے کھڑک دینے. جو خالی برتن ہوتا ہے نا، جب اس کو آپ ہلکا سا ٹچ کریں تو اس کا شور زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بڑکے مار رہے ہیں نا، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بخ بازی کر رہے ہیں، میں نے بھونکنے کا ترجمہ کیا ہے بخ بازی. وہ آپ نے وہ مضمون نہیں پڑھا ہوا احمد شاہ بخاری پطرس کا کتے؟
تو اس میں وہ ہے نا کہ ایک نفیس سا کتا جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھا اور ہلکی سی بخ کر دی انہوں نے، بخ. تو یہ بخ بازی کرنے، بھونکنا ذرا سخت ہو جاتا ہے نا، تو یہ بخ بازی کرنے والے جو ہیں، دوستوں میں بخ بازی کی تفصیل کرتے کرتے اپنا آرگومنٹ ہی بھول گیا ہوں. تو یہ بخ بازی پہ جو لگے ہوئے تھے، بہرحال جو ہے انہوں نے کیا جی اپنا پورا مقصد کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب، انہوں نے بخ بازی والوں نے کہا کہ جناب وہ چونکہ مداخلت ہو گئی تھی اوپر سے تو اس لیے رہائی ہوئی. یہ جو بخ بازی والے ہیں نا، خالی پانڈے جڑے نے، یہ بوتے بول دینے، اندروں بہت ڈرپوک ہیں، اندر سے بہت ڈرپوک ہیں. میں نے جو ہے وہ، اگر آپ نعیم الحق مرحوم کو دیکھ لیں، جس نے پیپلز پارٹی کے ایک کی قائد کے منہ کے اوپر لائیو پروگرام میں پانی پھینک دیا تھا، اور اس کے بعد آپ اس مرحوم گھٹیا مرحوم کی وہ جو ہے وہ حالت دیکھیں، اس کے کانپنا شروع ہو گیا. پانی بھی تم نے پھینکا ہے، آفینس بھی تم نے کیا ہے، اور کمبی بھی تم ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سارے وہ ماسٹر پیس یوتھیا تھا، اور یہ سارے یوتھیے اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ صاحب جو ہیں مطلب اس لیے جب مولانا نے رات کال دے دی کہ JUI کے تمام ورکرز اسلام آباد پہنچیں، تو پھر ہوا نکل گئی اپنی. اور جب ہوا نکلی تو پھر اس کے بعد ہم نے دوڑ لگائی یو ٹرن لے کے، اور کہا کہ جلدی جلدی ان کو چھوڑیں اور ان سے جان چھڑوائیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس پارٹی نے کیا جس کا اپنا قائد، جب اس کے کارکنوں کو پولیس والوں نے پکڑا تھا تو وہ تھانے میں جا کے حوالات سے چھڑوا کے لایا تھا. یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اگر کل کو مولانا یہاں سے نکلتے ہیں اور اس تھانے چلے جاتے ہیں، نال بندے لے گئے کہ میرے بندے تسی کیوں پھڑے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا اسلام آباد کی پولیس اس قابل ہوگی کہ وہ مولانا کو گرفتار کر سکے؟ نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو پھر ان کو چھوڑ کے جان چھڑائیں. تو رات گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں الس صبح فجر کا تہجد کا وقت ہو گیا تھا، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان سے جان چھڑا لی گئی. یہ پہلا ایپیسوڈ تھا. ٹیسٹر مارا ہے حکومت نے، اور حکومت کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ فل حرکت میں آئی ہے. پہلا انکاؤنٹر ہوا ہے، اور اس پہلے انکاؤنٹر کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے جو میں خیالات ہائے عالیہ عرض کر رہا ہوں یہ ہوا ہے. اب دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ اس کے بعد چلے گا. شیخ رشید صاحب جنہوں نے یہ پولیس والے بھیجے تھے، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جو گالیاں بکی تھیں عمران خان نے آرمی چیف کے بارے میں، اس کی اب چونکہ چھپ گئی ہے تو میں کہنے کا مجاز ہوں، اور ظفر نقوی نے میرے سے پہلے بتا دیا کہ عمران خان صاحب ایک گاڑی میں شیخ رشید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر ہو رہا تھا. عمران خان صاحب لوس ماؤتھ کے آدمی ہیں، انہوں نے گفتگو جب اس لیول پہ پہنچی کہ انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں گالیاں بکنا شروع کی. تو شیدہ صاحب نے پتا ہے کہ اصل تو میں امپلائی ان کا ہوں، ادھر تو میں لیز پہ آیا ہوا ہوں، ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا ہوں. تو انہوں نے وہ ریکارڈنگ کر لی اور متعلقہ حکام تک پہنچا دی. اور عمران خان صاحب کے بارے میں مجوزہ مبینہ اطلاع ہے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر شیدے ٹلی کو منہ نہیں لگا رہے. تاریخ اپنے آپ کو کس طرح دہراتی ہے اس کا آپ یہ دیکھیں کہ جناب جب نواز شریف کے اوپر عمران خان نے چڑھائی کی تھی، یا مولوی کتنے ہوئے تھے آج کل مولوی نہیں کہنا انہوں، ڈاکٹر پروفیسر طارالقادری کتنے ہوئے آج کل. وہ یار ادھر آ، تیرا کزن مشکل میں ہے یار، اس کو کندھا دے آ کے یار، ٹھیک ہے. آپ نے جینے مرنے کی اکٹھے قسمیں کھائی تھیں یار. آپ سے تو وہ میرا مطلب ہے کہ چوڑ کھانے کا وہ لڑکا اور لڑکی جن کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور وہ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، وہ بہتر کریکٹر کے اور گھر سے بھاگ جاتے ہیں. تو وہ بہتر کریکٹر کے لوگ تھے طارالقادری. تم سے تو وہ بچے بہتر ہوتے ہیں، وہ بچیاں بہتر ہوتی ہیں. تم تو اتنے بھی کریکٹر کے آدمی نہیں ہو. تیرے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی جس کے ساتھ کٹھے، وہ مشکل میں ہے، آگے اس کو حوصلہ دیا. خیر، تو وہ جو ہے وہ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے جو ہیں وہ بہرحال لگے ہوئے ہیں. اور یہ پہلا ایپیسوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا ایپیسوڈ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے سارے ہتھیار انکلوڈنگ سوشل میڈیا ٹرائی کر لیا ہے، اور دیکھ لیا ہے کہ ان کی میڈیا ٹیم کیسے اٹیک کرے گی اور کہاں سے اٹیک کرے گی. گنتی جو ہے وہ اپوزیشن حکومت کو سرپرائز کرنے کی دعوے دار ہے، اور حکومت اپوزیشن کو سرپرائز کرنے کی دعوے دار ہے.
حکومت کے پاس بڑے ریسورسز ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ ممبران پارلیمنٹ کو ابلائج کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں انہیں اپنا پولیٹیکل فیوچر بھی عزیز ہوتا ہے، انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ ہم نے دوبارہ جیت کے آنا ہے۔ یہ بات جو ہے اس کو آپ اس وقت تک بائے کریں گے جب تک کہ آپ کو یہ آرگومنٹ نہ دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے 75% ارکان نے، یہ پی ٹی آئی کا آرگومنٹ ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ جیت کے واپس نہیں آنا، تو بھائی جان وہ کیا مجھیں گائے ہیں، بھینسیں ہیں؟ کیا وہ اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہاتھ نہیں ماریں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، زرداری کے پاس نہیں جائیں گے کہ جناب اگلی دفعہ کا ٹکٹ ہمیں دے دیں؟ شہباز شریف سے نہیں ملیں گے، مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملیں گے، اور پرویز خٹک دا بھرا تھے مولانا فضل الرحمان جوائن بھی کر گیا جی، ٹھیک ہے، تو وہ جب کریں گے تو بھائی جان آپ کا یہ آرگومنٹ جو ہے وہ 75% جانور مجھے گائیں بھینسیں نہیں ہیں، وہ انسان ہیں اور وہ پولیٹیکل اینیمل ہیں، اور انہوں نے اپنا فیوچر دیکھنا ہے اور محفوظ فیوچر دیکھنا ہے، محفوظ مستقبل دیکھنا ہے، اور جب محفوظ مستقبل دیکھنا ہے تو پھر انہوں نے اس کی طرف جانا ہے۔ ولاگ لمبا ہو گیا، آپ سے معذرت، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔